یہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا چیف آف ٹریفک پولیس کا آفس ہے، جہاں ہمارے ڈرائیونگ لائسنس کے پروسیس اور تمام ٹریفک کے متعلقہ کام یہاں کیے جاتے ہیں۔ اور آج صرف ایک ہی آفس ہے، اس وجہ سے لوڈ زیادہ ہے۔ تو اس کے علاوہ انفورسمنٹ میں چونکہ سختی کی ہوئی ہے، پروفیشنل ڈرائیونگ لائسنس کی صورت میں پروفیشنل ڈرائیونگ لائسنس رول 8 کے مطابق ایک بورڈ لیتا ہے۔ زیادہ لوگ ایزی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی پہ دینے سے، اس میں ایس ایس پی صاحب یا سی ٹی او صاحب یا ایس پی صاحب کا اختیار ہے کہ وہ سیم ڈے میں تو ری ٹیسٹ نہیں کیا جاتا۔ دے رہی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جدھر یہ ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ اوپر جو ٹریفک ہے اگر یہ کسی چیز کو ٹچ ہوتا ہے تو یہ فیل ہو جائیں گے، اور اگر یہ سیدھا لے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں ڈرائیونگ آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھا تو لے گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہو صاف ڈیجیٹل۔ کافی دنوں سے لوگ مجھے ایک ہی فرمائش کر رہے تھے کہ ہم نے لائسنس بنوانا ہے، کیا پروسیس ہے اس کا، کہاں آفس ہے، یہ تمام باتیں دیکھنے کے لیے سننے کے لیے میں آئی ٹی پی کے آفس ادھر فیض آباد والی برانچ میں پہنچ چکا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے رشید صاحب جو مجھے پورا وزٹ کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ رشید صاحب جو آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایگزیکٹ لوکیشن کون سی ہے اور پارکنگ کا بتائیں۔ یہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کا چیف آف ٹریفک پولیس کا آفس ہے، جہاں ہمارے ڈرائیونگ لائسنس کے پروسیس اور تمام ٹریفک کے متعلقہ کام یہاں کیے جاتے ہیں۔ یہاں پارکنگ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ ہے آپ کے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ۔ کم از کم 500 سے 1000 گاڑی یہاں پارک ہو سکتی ہے۔ جو بھی اپلیکینٹ آ رہا ہے اس کو یہاں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ گاڑیاں اپنی اس طرف پار کر لیں۔ ہماری ڈپلائمنٹ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پارکنگ مینجمنٹ کے لیے لڑکے لگے ہوئے ہیں، اور پارکنگ مینجمنٹ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ بھی تمام پارکنگ ہے اور رائٹ سائڈ پہ بھی تمام پارکنگ ہے۔ نہیں جی، اب ہم اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے۔ یہ آئی ٹی پی کا آفس ہے، تو مجھے رشید صاحب بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہاں ریسیپشن ہے۔ آپ نے جب اپنا لائسنس بھی آپ نے رینیو کروانا ہے، آپ آئیں گے تو ریسیپشن میں سب سے پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ اور لائسنس دکھائیں گے، آپ کا نام ایک رجسٹر میں انٹر کیا جائے گا۔ وہ ہم اپنے ریکارڈ کے لیے رکھتے ہیں کہ پر ڈے ہمارے پاس ایوریج کے حساب سے 1200 اپلیکینٹ جو ہے وہ ڈیلی کا وزٹر ہے، کیونکہ اس وقت باقی جگہوں پہ ڈرائیونگ لائسنس کا کام نہیں ہو رہا، صرف ایک ہی آفس ہے، اس وجہ سے لوڈ زیادہ ہے۔ تو اس کے علاوہ انفورسمنٹ میں چونکہ سختی کی ہوئی ہے، انفورسمنٹ کی سختی کی وجہ سے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ لائسنس کا ٹریفک وائلیشن ٹکٹ جاری نہ ہو، لہٰذا اس وجہ سے ہر بندہ اپنا لائسنس بنوانے کے لیے یہاں ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ فوٹو کاپی کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ نظام موجود ہے، اور وہ آخری لائن تو فوٹو کاپی کی ہے۔ یہ جو اس کے ساتھ یہ دوسری لائن ہے، یہ کس چیز کی ہے؟ یہاں ہر اپلیکینٹ اپنا شناختی کارڈ دکھا کے اپنا نام انٹر کروا رہا ہے، اور انٹر کروانے کے بعد واک تھرو گیٹ سے سیکیورٹی چیک ہونے کے بعد اندر داخل ہوگا۔ اچھا، یہاں سے وہ کرے گا اور اس کے بعد اس والے واک تھرو سے یہ اندر جائیں گے۔ لیں جی، یہ اس واک تھرو سے یہ جس طرح یہ لوگ آ رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں، تلا انتظار صاحب چیک کر رہے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد جیسے وہ دیکھیں گے تو اس کے بعد وہ شخص اندر چلا جائے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ دوبارہ وہاں سے رینیو کرے گا، انٹری کروانے کے لیے۔ اب آتے ہیں جی مین جو گیٹ ہے، اس سے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیا چیزیں موجود ہے۔ پارکنگ کا بہت زیادہ زبردست، اور صفائی جو میں دیکھتا ہوں کہ صفائی کا بھی بڑا زبردست یہاں پہ سسٹم موجود ہے۔ اور یہاں سے جی یہ وہ گیٹ ہے مین جس سے ہم نے اندر وہ گاڑیاں انٹر ہو رہی ہیں جن لوگوں نے اپنا کار کا ٹیسٹ دینا ہے اور وہ اپنی گاڑی پہ دینا ہے، ان کے سیکیورٹی چیک ہونے کے بعد، ان کا فارم چیک کرنے کے بعد گاڑی کو اندر چھوڑا جا رہا ہے۔ یہاں پہ چھوڑا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ 2 اہلکار موجود ہیں، بشیر صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، ویلکم ٹو آئی ٹی پی سر۔ ویلکم ٹو آئی ٹی پی۔ لیں جی، یہاں پہ یہ 2 شخص موجود ہیں اور رشید صاحب ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں یہ اندر جا رہے ہیں۔ اب ہم لوگ جو یہ ٹریفک پولیس کا آفس ہے یہاں پہ اندر آ چکے ہیں۔ انٹر ہو رہے ہیں۔ بتائیے گا یہ کیا کیا چیزیں؟ یہ ہماری چھوٹی سی مسجد ہے، جبکہ اب ایک شہداء مسجد ہماری بن رہی ہے۔ اگر آپ اس طرف دیکھیں تو کام اس پہ جاری ہے۔ تو یہ ابتدائی آفیسز ہیں، یہ انٹرنل ہمارے ایڈمنسٹریشن کے آفس ہیں، مارر روم ہے، کمپیوٹر سیکشن ہے،
राइट पे देखें तो मुहर्रर जोन 4 का ऑफिस है। सही सही। और ये अभी कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हो भी रही है, कुछ कमरे और बन भी रहे हैं। नहीं जी, यहाँ पे कुछ अभी कमरे बन भी रहे हैं और ये ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे गाड़ी भी मौजूद है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए भी हैं और काफ़ी गाड़ियाँ, बाइक्स और तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जिस जिस तरह हम आगे जाते जाएंगे उस तरह उनसे, रशीद साहब से हम लोग गाइडलाइन लेते रहते हैं कि जी और इधर अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जी रशीद साहब मुझे बताइएगा कि ये वाली जो पार्किंग है ये किस चीज़ की है? यहाँ ये जगह मुख्तस की गई है, यहाँ डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा जिसके इब्तदाई वर्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हैं। जो ही कॉन्ट्रैक्टर, कल भी 2-3 लोगों से बात हो चुकी है। हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो हमारा डिजिटल का तमाम ड्राइविंग लाइसेंस का एक बड़ा हॉल जो 80 बाई 60 फीट लंबा चौड़ा होगा, जिसमें तमाम एप्लीकेंट का एक जगह पे ही, वन विंडो में ही काम लाइसेंस के यानी कि मुताबिक उन्हें लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, एक ही जगह सारा काम हो जाएगा। तो रशीद साहब मुझे ये बताएं कि पहले सुनने में ये आता था कि कोई भी बड़े बंदे से कॉल करवा लेनी तो लाइसेंस मिल जाता था। अब उस चीज़ के अंदर कोई सख्ती आई है या अभी भी उसी तरह ही? हमने कोशिश ये की है, एसएसपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब ने, कि ये इसको फेयर और इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक इसको कंप्लीट किया जाए। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हर चीज़ शफाफ तरीके से की जाती है। आप कोई भी एप्लीकेंट अंदर जाए, वो अपना काम मुकम्मल करवाए, अपनी गाड़ी लेकर आए और टेस्ट दे। टेस्ट बाकायदा एक मैकेनिज़्म के तहत लिया जाता है जिसमें आपका इंडिकेटर्स, आपका सीट बेल्ट बांधना और कॉकपिट ड्रिल सारी देखी जाती है। उसके बाद आपसे रिवर्स भी करवाया जाता है, राउंड अबाउट का चक्कर लगवाया जाता है कि, और दूसरा हर ड्राइवर का ये देखा जाता है। ये बताइएगा कि ये मेडिकल रूम है, जो फर्स्ट एंट्री जहाँ से आपने पहला किया था, एंट्री करवाने जो के बाहर बाद से जो शख्स अंदर वॉक थ्रू गेट से अंदर आए वो उसके बाद सबसे पहले इधर मेडिकल वाले, सबसे पहले वो मेडिकल करवाएगा। मेडिकल पास होने की सूरत में वो हॉल की तरफ जाएगा। अच्छा, ये जो लाइन लगी हुई है, ये मेडिकल, ये तमाम लोग यहाँ, ये वो लोग हैं जिनका अभी पहली बार लाइसेंस बनेगा? दोनों सूरतों में, अगर आपने फर्स्ट टाइम लर्नर बनवाना है तब भी, अगर आपने रिन्यू करवाना है तब भी, क्योंकि मेडिकल आपको पता है कि 6 माह के लिए होता है। तो क्योंकि हम 5 साल के लिए एक लाइसेंस जारी करते हैं, तो 5 साल के बाद 100 तरह के हालात इंसान के साथ पेश आ सकते हैं, लिहाजा दोबारा मेडिकल रिन्यूअल पे भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे है और यहाँ पे तमाम चीज़ें, यहाँ पे मेडिकल किया जा रहा है और इन्होंने कहा है कि जो लोग नया लाइसेंस बनाते हैं या रिन्यू करवाते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे मेडिकल हो रहा है। अब बाहर चलते हैं जी। यहाँ पे जितने लोग लाइन में लगे हुए तमाम के तमाम लोग मेडिकल के लिए आए हुए। अच्छा, जब यहाँ से मेडिकल करवा लेंगे फिर किधर जाएंगे? मेडिकल के बाद वो हॉल में चले जाएंगे जी। अच्छा, वो हॉल में चले जाएंगे। और ये जो ये लाइन लगी हुई ये किस चीज़ की है? ये प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की सूरत में, प्रोफेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रूल 8 के मुताबिक एक बोर्ड लेता है जिसमें मोटर व्हीकल एग्जामिनर, आरटी सेक्रेटरी साहब और एनी रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बाय द सीटीओ, तो 3 लोग होते हैं, उनका यहाँ इंदराज किया जाता है। इसलिए फॉर्म निकालने के बाद और थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद यहाँ लोग फॉर्म एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाने के बाद वो उसका अलहदा ट्रैक है, वहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ एंट्री हो रही है। ये आप लोगों का ये कार नॉन प्रोफेशनल टेस्ट के लिए ये ट्रैक बनाया गया है जिसमें कार, मोटरसाइकिल का लाइसेंस दिया जाता है। ये तमाम लोगों को अलाउड है कि वो अपनी गाड़ी लाएं और अपनी गाड़ी पे टेस्ट दें। अच्छा, वैसे आसान किस पे होता है? अपनी गाड़ी पे लोग ज्यादातर कर लेते हैं या जो आप लोगों ने दी होती है उस पे? ज़्यादा लोग इजी ये समझते हैं कि उनका हाथ बैठा होता है, वो अपनी गाड़ी पे देना पसंद करते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि जी एक सिंपल एस बनाना होता था, सीधा भी और रिवर्स भी। अब उसके अंदर कोई और भी टेक्निकल चीज़ आई है या अभी भी वही है? नहीं, एस तो बहुत छोटा सा टेस्ट था। इसको मुकम्मल देखने के लिए आप देख रहे हैं कि इसको ट्रैक को बड़ा कर दिया गया है। इस ट्रैक में आपका ABC का कम्बिनेशन, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल, सीट बेल्ट का इस्तेमाल, ये अगर आप देख रहे हो तो ये गाड़ी राउंड अबाउट ले रही है। राउंड अबाउट के बाद ये फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड के बाद ये रिवर्स करेगा।
تو اس میں زیادہ آپشن دیے گئے ہیں ڈرائیور کو چیک کرنے کے لیے. نہیں جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے والی گاڑی ہے یہ اب اپنا ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے ادھر ٹیسٹ دے رہی ہے اور یہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں. کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں جی. یعنی کہ اگر کوئی بیچ میں سے غلطی کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مثال کے طور پہ ایک چھوٹی غلطی کرتا ہے تو وہ کتنے دنوں بعد دے گا، اور اگر کوئی جلدی کسی سے گاڑی جھٹکے سے بند ہو جاتی ہے یا کوئی پر سیکشن یہ رول کی سیکشن ہے 9B. تو 9B کے مطابق اگر ونس ایک بندہ فیل ہوتا ہے تو اس کو 42 دن کے بعد ہی دوبارہ ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہوتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قریب جا کے ہوتا تھا تو اسے ہفتے بعد بلا لیتے. اس میں یہ ہے کہ ڈیفر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں ایس ایس پی صاحب یا سی ٹی او صاحب یا ایس پی صاحب کا اختیار ہے کہ وہ سیم ڈے میں تو ری ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. البتہ اگر کسی کی ایمرجنسی ہے تو اس صورت میں ہفتے بعد یا اس سے زیادہ دنوں بعد دوبارہ ری ٹیسٹ. یہ صرف نان پروفیشنل میں ہو سکتا ہے، پروفیشنل میں یہ بھی الاؤڈ نہیں. رشید صاحب، ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس کا یہ جو اتنا رش ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ میڈیکل پاس ہو جاتے ہیں، میڈیکل کروانے کے بعد وہ یہاں آتے ہیں اور سب سے پہلے ان کو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ٹوکن دیا جاتا ہے. یہ ٹوکن لے کر اپلیکینٹ ہال میں اپنے نمبر کا انتظار کرنے بیٹھ جاتے ہیں. یعنی کہ جو وہاں سے وہ فارم لے کے آئیں گے وہ انہیں آ کے جمع کرائیں گے. میں شناختی کارڈ کی کاپی جس پہ میڈیکل ہوا ہوتا ہے اس پہ یہ ٹوکن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے وہ لوگ ٹوکن دے دیتے ہیں اور یہ اپنی باری کا پھر انتظار کریں گے. یہ اپنی باری کا انتظار کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب جب نمبر آ جائے اس میں ہال 1 ہال 2 دو قسم کے ٹوکن ہیں. ہال 1 آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے اور ہال 2 آپ کے لیفٹ سائڈ پہ. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں تمام کام ہو رہے ہیں. دونوں یہ ہیں کہ چونکہ ایک ہال میں اتنے زیادہ کاؤنٹر نہیں لگ سکتے تھے، لہذا دو ہال میں کاؤنٹر لگائے گئے ہیں. 4 کاؤنٹر ہیں دونوں ہالس کے. نہیں جی، یہ ہال ہے جس کے اندر یہ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ اپنے ٹوکن کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہاں سامنے اسکرین پہ دیکھیں کہ ٹوکن ڈسپلے بھی ہو رہا ہے اور ٹوکن کی وائس اوور بھی چل رہا ہے. ٹوکن میں اپنے کیمرہ مین کہوں گا کہ ٹوکن دکھائیں اور یہ یہاں پہ وائس میں بھی بولا جا رہا ہے کہ اتنے نمبر بندہ اندر آ جائے. اچھا، جب جس کا یہاں پہ نمبر آ جائے گا اس کے بعد پھر وہ اندر جائے گا. جو نمبر کال کیا جائے گا وہ کاؤنٹر کے حساب سے کال ہوگا، اس کاؤنٹر پہ جا کے بیٹھ جائے گا. جو بھی اس کا کام ہے، فار ایگزامپل رینیو کروانا ہے اگر، یا لرنر بنوانا ہے، یا ڈپلیکیٹ بنوانا ہے، یا لرنر اس کے پاس ہے اور اس کا فارم نکلوانا ہے، تو وہ سارا کام اس جگہ پہ وہ کروا سکتے ہیں. نہیں جی، یہ آخری سٹیپ کے اندر جدھر لوگ بیٹھ کے تصویر اپنی بنواتے ہیں میں اس مراحل کے اوپر پہنچ چکا ہوں. آپ نے یوں بیٹھنا ہے اور اس کے بعد باقی جو یہ انسٹرکشن دیں گے ہم اسے فالو کریں گے. نہیں جی، اس کے بعد یہاں پہ جو رائٹ تھمب ہے وہ لگایا جاتا ہے تصویر کے بعد. رینیو جو لوگ اپنا لائسنس کرواتے ہیں اس کی فیس 1100 روپے ہے اور وہ یہاں پہ اس آخری سٹیپ میں جمع ہوگی. جی بی جی 511 ہے جی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. نہیں جی، یہ جو یہ رسید ہے یہ باہر جا کے ہم دکھائیں گے تو 4 سے 5 منٹ کے اندر آپ کو لائسنس مل جائے گا. اور پہلے جس کے اوپر کافی دن لگتے تھے تو آئی ٹی پی کا میں بہت انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے کہ یہ بہت ہی کوئکلی بیسس کے اوپر یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں کہ آپ سے تھوڑی سی دیر کے اندر آپ اپنا لائسنس لے سکتے ہیں. اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ جہاں جا کے یہ جمع یہ سمجھ لیں کہ آخری پروسیس ہے ادھر کا. یہاں سے یہ آخری پروسیس مکمل کرنے کے بعد لائسنس کلیکشن ہے. لائسنس کلیکٹ کر کے اپلیکینٹ فارغ ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو لائسنس ملتا ہے، ٹھیک ہے آ جائیں، جو لائسنس ملتا ہے لائسنس کا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر کیا پوائنٹ کا حساب کتاب ہے کہ اگر مثال کے طور پہ 1 مہینے کے اندر 3 چلان ہوتے ہیں تو سننے میں یہ آتا تھا کہ جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں کچھ بتائیے. ہم نے ایک امینڈمنٹ جو ہے بھیجی ہوئی ہے گورنمنٹ کو جو CCLC سے پاس ہو چکی ہے. ابھی کیبنٹ میں وہ اس میں جانی ہے کمیٹی کو، تو اس میں پوائنٹ سسٹم ہم نے رکھے ہیں. وہ پاس ہونے کی صورت میں 10 پوائنٹ پہ 10 پوائنٹ پر ایئر
अगर आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अंडर सेक्शन 16 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के मुताबिक। तो उसके मुताबिक वो पीरियड ऑफ सस्पेंशन आपने कंप्लीट करना है। जब आपका पीरियड ऑफ सस्पेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपने गवर्नमेंट को 10,000 रुपये फ़ीस जमा करवानी है गवर्नमेंट एक्सचेकर में। जो फ़ाइन होगा वो जमा करवाने के बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। अच्छा, और अगर मिसाल के तौर पे लाइसेंस बंदे तक आप लोग अप्रोच किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पे आप लोग अगर एसएमएस करते हैं, अगले बंदे ने एसएमएस नहीं पढ़े तो उसके बाद क्या उसे कॉल की जाती है? इस वक्त जो हमारा सेफ सिटी में निज़ाम मुरतब किया गया है उसके मुताबिक ये है, जो ही सेफ सिटी का स्पेशली जो कैमरों से चलान आपके रोड पे हो रहे हैं उसी वक्त जो आपका डाटा ईटीओ ऑफिस में है और वो अगर अपडेटेड है तो आपको कॉल रिसीव होगी। तो लिहाजा मेरी पब्लिक से ये गुजारिश है कि अपना ईटीओ में गाड़ी ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड अपडेट करवाएं। हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम कॉल करते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमने तो गाड़ी भेज दी थी, 6 महीने हो गए, साल हो गए। अब हमारे पास वही रिकॉर्ड आएगा जो ईटीओ ऑफिस में मौजूद होगा। आपका जो रिकॉर्ड ईटीओ ऑफिस है वो हम उठाएंगे, उसके मुताबिक हम आपको कॉल करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे। सही हो गया, इन्फॉर्म करेंगे। अच्छा, मुझे एक और आपसे मैं आखिरी बात पूछूंगा, उसके बाद फिर जो यहाँ पे नाज़रीन लोग आए हुए हैं उनसे भी मैं बात करूंगा कि यहाँ पे उन्हें कोई परेशानी लाहक तो नहीं है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर कितने तक जो लाइसेंस हैं वो आप लोगों को कन्वे कर देते हैं? हमारी जो अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो रोज़ाना कितने लोग आते हैं और तकरीबन कितने पास कर जाते हैं? आप इसको इस तरह इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं कि हमारा डेली का विजिटर एवरेज 1200 है। 1200 बंदा हर रोज़ आ रहा है आपकी तरफ? अब परसों जो है 1544 टोकन जो हैं ये डिजिटल मशीन से इशू हुए हैं और उनका यहाँ काम हुआ है। तो इस तरह कम या ज़्यादा होते रहते हैं, ज़्यादा ही हो रहे हैं तादाद। टाइमिंग क्या है आईटीपी की? सुबह कब से? 8 से लेकर शाम 5 बजे तक। सुबह 8 से 5 बजे तक। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, थैंक यू सो मच जो आपने इतना वक्त दिया। नाज़रीन, अब जो यहाँ पे लोग आए हैं कुछ लोगों से बात करते हैं कि किसी को कोई परेशानी लाहक तो नहीं है, और भी जो इनके ओहदेदार हैं उनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक एक चीज़ बताई। इनके पास काफ़ी लोग काम के लिए भी आते हैं। यहाँ आके मैंने तमाम प्रोसेस देखा है और मुझे खुद वो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि एक तो सफाई का बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम है, दूसरा बड़ी ही बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ तमाम काम चल रहा है, यानी कि कोई रुकावट बीच में मुझे नज़र नहीं आई। अब आगे चलते कुछ लोगों से ही बात करते और फिर जो इनके ओहदेदार उनसे। जी, अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पे LTV जो गाड़ियाँ हैं उनके टेस्ट, मोटर कार जो हैं उनकी टेस्ट यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ये जो आप सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये अब अपना टेस्ट यहाँ पे दे रही है और ये वो जगह है जिधर ये इनका टेस्ट लिया जाता है और यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं और ये ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं ये भी उसे पूरे के पूरे को सर्च कर रहे हैं कि ये कोई गलती तो नहीं करेगी। जिधर ये गलती करेंगे वहीं इन्हें रोक दिया जाएगा। और इसके बाद जो मैं आपको अगली जगह पे लेके जाऊँगा, वहाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी कि जिधर HTV के लाइसेंस बनते हैं उनका जिधर टेस्ट हो रहा है आपको फिर वो दिखाएंगे। और ये यहाँ पे एहलकार मौजूद हैं और ये यहाँ पे नवीद साहब तमाम की तमाम जितनी गाड़ियाँ उनका तमाम का तमाम यहाँ पे रिकॉर्ड लिखते हैं, जो इनके पास आता है उसके मुताबिक वो लोग टेस्ट दे रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं अब आपको आगे लेके जाता हूँ जिधर बड़ी गाड़ियाँ जो हैवी जिसमें शेज़ोर गाड़ियाँ होती हैं उनका टेस्ट दिखाता हूँ। वहाँ से आपने रिवर्स में आने ये रेड बैरियर तक 1 गो में। और ये यहाँ पे तमाम चीज़ें इन्हें समझा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नवीद साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो पहले हम सुनते थे कि एक S बनता था, ठीक है, ड्राइविंग का, अब उसके अंदर कोई और चेंज भी है? जी, ये चेंज किए। जो IG साहब आए थे हमारे CCPO साहब, ये उन्होंने इस दफ्तर का वज़ीर दाखिला साहब ने इत्तिता किए और इसके बाद इन्होंने ये ड्राइविंग टेस्ट का मुकम्मल जो है ना हुलिया चेंज किए। वहाँ से ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होता है। अच्छा। सीट बेल्ट देखा जाता है, वहाँ पर इंडिकेटर देखा जाता है, राउंड अबाउट का पूरा चक्कर लगाते। राउंड अबाउट के बाद स्टॉप साइन तक जाना पड़ता है। स्टॉप साइन से आपने 1 गो में रिवर्स करने रेड बैरियर तक। अच्छा, इस रेड बैरियर तक? इस रेड बैरियर तक 1 गो में रिवर्स करना है। 1 गो में रिवर्स करना है। और ये जो अब रिवर्स कर रहे हैं ये अब समझ लें ओके? जी, ये अभी कर रहे हैं ना रिवर्स,
تو یہ ابھی یہ ریڈ بیریئر تک لے کر آئیں گے, اسٹاپ کریں گے, تب ہم اوکے کہیں گے. اچھا, جو یہ لوگ اپنی گاڑیاں لے کے آتے ہیں اس کی کوئی اپروول لینی پڑتی ہے یا جس کا دل ہے وہ لے کے آ جائے؟ یہ اپنی گاڑی کی یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی پہ ہمارا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے, تو ہم اپنی گاڑی پہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں. باقی ہمارے پاس سرکاری گاڑی اویلیبل ہے وہاں پر, لیکن یہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی گاڑی پہ ہمارا ہاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. جی, تو ہمیں اپنی گاڑی پر جو ہے نا ٹیسٹ لیا جائے. لیں جی, یہ جو یہ سامنے موجود ہیں انہوں نے ابھی اپنا ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر لی ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے آپ کو بہت مبارکباد جو آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا. سو نائس آف یو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جب آپ لائسنس کے لیے آئیں کوئی مشکل آئی آپ کو؟ نہیں, بہت اچھا پروسیجر ہے جی, اور بہت یعنی یوزر فرینڈلی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی. آپ سیٹسفائی ہیں؟ جی آئی ایم سیٹسفائڈ, 100% سیٹسفائڈ جی. یہ 100% سیٹسفائی ہیں. اور بھی لوگوں سے بات کریں گے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو انہوں نے ڈرائیونگ بہت اچھی کی ہے, انہوں نے اپنا ٹیسٹ پہلی بار میں ہی پاس کر لیا, اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں بالکل سیٹسفائی ہوں, یہاں پہ جتنا عمل ہے اس سارے کے ساتھ میں سیٹسفائی ہوں. اب میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں ایچ ٹی وی کی جانب اور دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہے. لیں جی, اب میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہاں پہ ایچ ٹی وی کا لائسنس بنتا ہے, یعنی کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو آپ میرے پیچھے ٹریکٹر دیکھ رہے ہیں, یہ جن لوگوں نے ایگریکلچر کے لیے لائسنس بنانا ہوتا ہے وہ اس ٹریکٹر کے اوپر ٹیسٹ دیں گے. اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں شہزور. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص ریورس کر رہا ہے, اس نے ریورس میں یہ ایس بنانا ہے اور پھر سیدھا لے کے جا کے بنانا ہے ایس. یہ بھی جو ہیوی ڈرائیور ہوتے ہیں جن کے لائسنس کے لیے ان کا یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں. اگر یہ ٹیسٹ پاس کر جائیں گے تو انہیں لائسنس ایشو ہو جائے گا, اور اگر یہ کسی بھی جگہ گڑبڑ کر لیں گے تو جو ان کے ساتھ اوپر دیکھنے والے ہمارے آئی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں وہ اسی وقت سمجھ جائیں گے کہ اسے ڈرائیونگ آتی ہے یا نہیں آتی. اختر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام. اختر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ لگ تو نہیں رہا کہ یہ مڑ جائے گی؟ کوشش کریں گے, اگر ڈرائیور تو مڑ جائے گی. مڑ جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایل ٹی وی کی بات کی جائے, چھوٹی گاڑیوں کی بات کی جائے, تو وہاں تو لوگ اپنی گاڑیاں لے آتے ہیں. اب یہ جو ہیوی ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اپنی لوگ گاڑیاں لے آتے ہیں؟ نہیں, یہ اس کے بعد یہ اپنی گاڑی ہے, یہاں پہ کوئی گاڑی نہیں لے جا سکتا دوسری گاڑی. یہ شاہزور پہ ہی ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتی ہے اس میں. شہزور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ٹریکٹر ہے اس کے اوپر کون لوگ آ کے دیتے ہیں؟ یہ بھی جو ٹریکٹر کے لائسنس ہولڈر ہے نا وہی دیں گے, جو فارمنگ شارمنگ کے لیے. وہی کام. ٹھیک ہو گیا جی. نہیں جی, یہ موڑ ہے. اب میں آپ کو ان کی آخری چیز دکھاتا ہوں, جیسے آپ نے یہ پولیس والوں کا یہ پورے کا پورا ٹرک دیکھا ہوا ہے, اس ٹرک کے اوپر بھی یہ لائسنس بنانے کے لیے یہ اسے کریں گے. اور یہ جتنے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ سارے کے سارے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کی باری آئے گی یہ اس ٹرک کو چلائیں گے. یہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار موجود ہیں یہ نام پکار رہے ہیں, جو جس کے آئے ہوں گے وہ آئیں گے. جس طرح اب ان کا نام انہوں نے لیا, یہ آئے, یہ اب اس ٹرک کو چلائیں گے اور یہ انہیں گائیڈ کریں گے کہ جی یہ اینڈ تک لے کے جائیں گے اور وہاں سے واپس لے کے آئیں گے. اور یہ اب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. مجھے بتائیے گا کہ انہوں نے کس طرح اب یہ ٹرک چلانا ہے؟ ٹرک سر پہلے تو یہ بیٹھ کے ہم نے ان کے لیے یہ چیز کی ہوئی ہے کہ یہ ٹریک کو دیکھ سکتے ہیں. ٹریک دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور اس کے بعد پراپر یہ گاڑی کا ایچ ٹی وی اور پی ایس وی کا ہمارے پاس ہے. ایل ٹی وی کا علیحدہ ہے. یہ پھر پراپر گاڑی آگے لے کے جائیں گے, ایس بنائیں گے, تقریباً ایس بنائیں گے اس کو, اور پھر ریورس ایس بنائیں گے اور پراپر اس کا آپ کے سامنے وہ لے کے جائیں گے. تو جس طرح ہمارے سی ٹی او صاحب کے سخت احکامات ہیں ان کے مطابق پراپر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے سر. تو آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی لڑکا جو ہے وہ لے کے جائے گا, اور پھر اسی طرح جو اگر یہ ٹچ ہو جاتی ہے تو پھر یہ پراپر یہ فیل ہو جائے گا, ورنہ اگر یہ ایزی لے کے آتا ہے تو پھر اس کے مطابق یہ انشاءاللہ کلیئر کرے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ اگر یہ کسی چیز کو ٹچ ہوتا ہے تو یہ فیل ہو جائیں گے, اور اگر یہ سیدھا لے گئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہیں ڈرائیونگ آتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھا تو لے گئے, ریورس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ریورس کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. آخر تک یہ لے گئے ہیں, تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں گے اینڈ تک, اور اینڈ کے بعد یہ یہاں سے واپس اسی ایس کو کمپلیٹ کریں گے. اگر انہوں نے کمپلیٹ کر لیا تو ان کا ٹیسٹ پاس ہوگا, اور اگر یہ نہ کمپلیٹ کر پائے تو پھر انہیں کوئی اور ڈیٹ دی جائے گی. اب یہ آہستہ آہستہ ریورس ٹرک کو لا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی یہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. بہت ہی اچھا کوآپریٹو سٹاف مجھے یہاں پہ ملا ہے, جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں, اور اوپر سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, یعنی کہ ادھر بھی کوئی بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی سفارشی سسٹم یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ کر کے اپنا ایس کمپلیٹ کریں گے. کیا یہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ یہ آہستہ آہستہ, کیونکہ ٹرک ہے ہیوی, اس کا ویٹ ہوتا ہے کافی, یہ بڑا ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. اگر یہ ان ساتھ والے یہ جو بلاکس ہیں اگر انہیں ٹچ ہوا تو پھر یہ اسی وقت اسے روک لیں گے. اب یہ آہستہ آہستہ کر کے اپنی
منزل کی طرف جا رہے. آدھا ہو چکا ہے ان کا, تھوڑا سا رہ چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا کمپلیٹ نہیں کر پاتے. اور یہ آہستہ آہستہ اپنا پیچھے لے کے جا رہے ہیں. اپنی ظاہر سی بات ہے یہ کیونکہ ایک ہیوی چیز ہے, اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے, اور یہ آہستہ آہستہ کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور سمجھ لیں کہ 70% انہوں نے کر لیا, صرف 30% رہ چکا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. بالکل تھوڑا سا رہ گیا, 80% تک تقریباً انہوں نے اپنا کر لیا ہے. اور یہ آہستہ آہستہ کر کے, کیونکہ اس پہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے, کیونکہ یہ ساتھ بلاک لگے, اگر کسی ایک بلاک کو بھی ٹچ ہو گیا تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا لائسنس نہیں بنے گا. اور بس تھوڑا سا اور رہ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کسی چیز کو ٹچ تو نہیں ہو رہا, یہاں ٹچ ہونا چاہتا تھا مگر بچ گیا. اور بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہوا ہے, اور بالکل اینڈ ہے. اینڈ کے بعد پھر میں رمضان صاحب سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ پاس کیا ہے یا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. سمجھ لیں کہ 90% تک یہ لے گئے ہیں, اور اب بالکل تھوڑا سا رہ گیا ہے. اور امید ہے کہ یہ بھی کلیئر کر لیں گے اگر انہوں نے اپنا ٹائر سیدھا رکھا تو, اور اگر اسے ٹچ ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو جائے. اور یہ تھوڑا بہت اس کے اوپر آیا. یا میں رمضان صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا انہوں نے یہ کمپلیٹ کیا ہے یا کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. یہ اب رمضان صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو چھوٹا سا اینڈ کے اوپر ٹائر کے اوپر آیا, کیا اس وجہ سے ان کا کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ السلام علیکم. یہ ٹیسٹ ان کا فیل ہو گیا جی. ٹیسٹ فیل ہو گیا. ٹیسٹ ان کا فیل ہو گیا جی. لیں جی اگر کوئی پوچھنا اکرم صاحب سے پوچھیں گے. اکرم صاحب سے پوچھ لیں جی. یہ اینڈ کے اوپر آ کے جدھر یہ تقریباً 95% یہ کر چکے تھے, مگر کیونکہ اس بلاک کو ان کا ٹائر لگ گیا, اس وجہ سے ان کا جو لائسنس ہے اس کی اب آگے کوئی اور ڈیٹ ڈل جائے گی, اور یہ پھر دوبارہ آ کے ٹیسٹ دیں گے. اب آگے چلتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کہ اور ادھر کیا موجود. لیں جی, یہ وہ فائنل پروسیس جب آپ کا لائسنس جہاں سے پرنٹ ہوتا ہے, میں اب اس جگہ پہ موجود ہوں, اور آپ یہ کھڑکی دیکھ سکتے ہیں, اس کے آگے جو لوگ کھڑے ہیں یہ تمام کے تمام رسید لے کے آئیں گے, اس کے مطابق انہیں لائسنس دیے جائیں گے. اور یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے, یہ رسید لیتے ہیں اور اس لائسنس کو ودن 5 منٹ میں یہ پرنٹ کر کے اس تک پہنچاتے ہیں. اب میں باہر جاتا ہوں, باہر جو لوگ جس میں لائن میں لگے ہیں اس طرح میں آ کے لائسنس آپ کو لے کے دکھاتا ہوں کہ باہر سے جو فائنل ان کا پروسیس ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں آ کے وہ رسید دیں گے, اپنا لائسنس لیں گے. اب میں باہر گیٹ سے جاتا ہوں, اور اب میں اس کھڑکی پہ آ کے آپ لیجیے. اب میں اس فائنل پروسیس پہ پہنچا ہوں جہاں پہ میں نے یہ رسید دینی اور اپنا لائسنس وصول کرنا. السلام علیکم جی. یہ میں نے رسید جمع کرا دی اور یہ مجھے لائسنس میرا مل گیا, اور یہ بہت ہی جلدی تھوڑے سے ٹائم کے اندر مجھے لائسنس مل گیا. لیکن جی, یہ تھا میرا پروگرام, اور آپ کو پسند آیا ہوگا, اور میں نے یقین کریں یہاں آ کے جو دیکھیں بہت ہی میں زیادہ سیٹسفائی ہوں. میں نے لوگوں سے ہی باتیں کی ہیں, لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی سفارشی نظام یہاں پہ نہیں چل رہا, ایکوریٹ تھوڑے سے ٹائم کے اندر لائسنس بن رہا ہے. اور دوسرا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ کافی دن لگ جاتے تھے, 15 دن لگ جاتے تھے, یہ 15 دنوں بعد آپ آ کے لائسنس لے لیں, مگر اب ودن 5 منٹ آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. ایک ایک چیز میں نے آپ کو دکھائی ہے, اور میں اسپیشل اپنے دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جن لوگوں نے لائسنس نہیں بنوائے, برائے مہربانی آپ لوگ لائسنس بنوائیں, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جن کے ایکسپائر ہو گئے وہ بھی آ کے رینیو کریں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.